السلام علیکم عزیز طالبات، کل ہم پڑھ رہے تھے لیسن سقراط مہدی فادی کا لکھا ہوا۔ اس میں ہم سقراط کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ سقراط جو یونان کے مشہور فلسفیوں میں سے تھا، اس نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری اور کس طرح سے اس کے خیالات تھے اور کس طرح سے اس نے فلسفے میں نئی نئی موشگافیاں کیں، جس کی وجہ سے باقاعدہ ایک گروہ بنا اور جو اس کے خیالات کی پیروی کرنے لگا۔ لیکن جو اس کے زمانے کے لوگ تھے ان کو سقراط کا یوں لوگوں میں مقبول ہونا پسند نہ آیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ سقراط کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سقراط کو عدالت نے مجرم ٹھہرایا اور اس کو یہ سزا دی گئی کہ اس کی جان یعنی کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ چنانچہ سقراط کافی عرصہ جیل میں رہا اور پھر اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ وہ موت سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا، اس نے خوشی خوشی موت کو اپنے گلے لگا لیا۔ وہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آگے آج ہم پڑھتے ہیں۔ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی۔ سقراط کا ناحق قتل کرنے کے بعد جو ایتھنز کے رہنے والے تھے ان کو بعد میں اپنے کیے پر سخت ندامت ہوئی، اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائکی کے خمیازے کھینچنے پڑے، یعنی کہ اس کے وہ دشمن جنہوں نے اس کو جیل پہنچایا اور پھر اسے زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا، قدرت نے ان سے انتقام اس طرح سے لیا کہ ان کی موت بہت ہی برے طریقے سے ہوئی۔ سقراط کی سوانح عمری زنوفن اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی ہے۔ سقراط کی زندگی بھر کے واقعات اس کے دو شاگردوں زنوفن اور افلاطون نامی شاگردوں نے لکھا۔ ان دونوں نے اس کے اقوال کو علیحدہ علیحدہ ترتیب دیا جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے، یعنی کہ جو اس کے خیالات تھے، جو نظریات تھے، جو فلسفہ اس نے بیان کیا تھا، اس کے ان دونوں شاگردوں نے ان فلسفے اور ان اقوال کو الگ الگ سے ترتیب دی اور اس کو ایک بک کی شکل دی جو کہ واقعی ایسی ہے کہ قابل ستائش ہے۔ سقراط نے شادی بھی کی، اس کی بیوی بہت ہی بد مزاج تھی۔ سقراط نے شادی بھی کی تھی، لیکن قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس کی بیوی جو تھی وہ بہت ہی بد مزاج یعنی کہ بہت ہی غصے والی عورت تھی، اور اس نے ساری زندگی سقراط کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ بڑا سخت تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا، یعنی وہ عورت اس کے ساتھ زبان درازی کرتی، اسے برا بھلا کہتی، لیکن سقراط جو تھا وہ غصہ نہیں کرتا تھا بلکہ کوشش کرتا تھا کہ وہ نرمی سے بات کرے۔ اس نے اپنی بیوی کی بد مزاجی سے فائدہ اٹھایا، یعنی کہ اس کو بیوی کی بد مزاجی کا صرف ایک فائدہ یہ پہنچا کہ اس کی کچی پکی سہ لینے سے یہ انتہا درجے کی برداشت کا خوگر ہو گیا، یعنی کہ وہ بیوی جو تھی وہ اسے دن بھر کچھ نہ کچھ سناتی رہتی تھی، برا بھلا کہتی رہتی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ سقراط کی جو قوت برداشت تھی وہ بہت ہی بڑھ گئی، اور اس طرح سے اسے زمانے میں جب ہر طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے بڑی برداشت اور حوصلے کے ساتھ ان تمام چیزوں کو برداشت کیا۔ 468 برس بیشتر حضرت عیسیٰ کے پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ بعد میں آئے، سقراط اس سے پہلے وہ گزرا، اور 399 برس قبل وفات پائی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے فوت ہو چکا تھا۔ سقراط کی رائے موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر رائے گاں کر دینا بڑی غلطی ہے۔ اب یہاں پہ مصنف مہدی فادی نے کچھ سقراط کے اقوال جو ہیں وہ نقل کیے ہیں، اس کی باتیں جو وہ کیا کرتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ موجودہ وقت کو آنے والے دن کی امید پر رائے گاں کر دینا بڑی غلطی ہے، یعنی جو وقت آپ کے پاس ہے آپ کو چاہیے کہ اس کو اچھے سے گزاریں، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کا کام کل پر ٹال دیتے ہیں اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اگر آج چلو ٹائم نہیں ملا تو کل کر لوں گا، اور آج کا دن جو ہے اس وجہ سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن سقراط یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے اپنے دن کو ضائع کرنا انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ کسی چیز کا پس انداز کرنا اس لیے ایک سرے سے فضول سمجھتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہم بچت کر لیں، آنے والے وقت میں ہمارے کام آئے گی، لیکن سقراط کہتا ہے کہ یہ ہماری جو بچت ہے یہ فضول ہے، اسے وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ اکتساب علم کے لیے اس کے خیال میں کسی وقت خاص کی قید نہیں۔ سقراط کا دوسرا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے
تو اس کے لیے کسی خاص وقت کی قید نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ جوان ہے تو علم حاصل کرے، بوڑھا ہو چکا ہے تو علم حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ انسان زندگی کے ہر موڑ پہ علم جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے۔ اس کی رائے میں کتب بینی ایک عیش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں عیش و عشرت کا دخل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں عیش میں ہمارے شامل ہیں، تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میری نزدیک سب سے بڑا عیش یہ ہے کہ میں کوئی اچھی سی کتاب جو ہے اس کو پڑھوں، اس کا مطالعہ کروں اور آرام سے تنہا بیٹھ کے اس کتاب کا لطف اٹھاؤں۔ کہتا ہے یہ ہر شخص کا اختیاری امر ہے، ہر شخص چاہے تو اپنے اس عیش کو اپنے آپ خود سے کر سکتا ہے، یعنی کتاب پڑھنا اور بیٹھ کے کتب بینی کا لطف اٹھانا ہر شخص کے بس میں ہے، اور وہ اس عیش میں اپنے آپ کو شریک کر سکتا ہے۔ وہ ایک جاہل کو واجب اور رحم سمجھتا ہے۔ سقراط کا اگلا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے جو جاہل ہے، جس پہ ہمیں غصہ آتا ہے، وہ شخص غصے کے نہیں بلکہ رحم کے قابل ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اس شخص سے سقراط ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی یعنی جس کا دوست کوئی بد تہذیب اور طریق خیال کا آدمی ہو۔ اب سقراط یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص سے زیادہ ہمدردی ہے جس نے کسی ایسے شخص کو اپنا دوست بنا رکھا ہے جسے کوئی تمیز تہذیب نہیں ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور وہ تنگ نظر ہے، اور اس کا زندگی کو دیکھنے کا جو انداز ہے وہ منفی ہے۔ تو ایسا دوست اگر آپ نے بنا رکھا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ زندگی کے تاریک پہلو آپ کو دکھائے گا، اور وہ تہذیب و تمدن بھی آپ کو نہیں سکھا سکتا، اس کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کچھ برائی سیکھیں گے۔ وہ کہتا ہے عالی ظرف کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ میں ہو۔ اب سقراط کا اگلا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ عالی ظرف یعنی وہ شخص جس کا ظرف بلند ہو۔ آپ کسی شخص کے ظرف کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا ظرف کتنا بلند ہے، تو اس کو یہ دیکھیں کہ وہ اپنے دشمن کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتا ہے۔ عام طور پر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دشمنوں پہ غصہ آتا ہے، لیکن سقراط یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی معزز یعنی اس کا احترام کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں تو آپ عالی ظرف ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کی کوششیں اس کی یہیں تک محدود ہوں کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے۔ سقراط یہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرے کہ وہ دشمن کو تکلیف نہ دے۔ غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگوں کو جن کی دوسروں کی برائی میں دلچسپی ہوتی ہے وہ شریف نہیں سمجھتا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو شریف نہیں سمجھتا جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے، یا اس کو اس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کسی دوسرے شخص کے اندر کوئی برائی تلاش کرے۔ ان کے ساتھ انتہائی رعایت یہ ہے کہ ان کو کمینہ کہا جائے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایسا شخص جو غیبت کرتا ہے، دوسروں کے اندر ہمیشہ عیب تلاشتا ہے، تو کہتا ہے کہ اس شخص کو میں کمینہ کہوں گا۔ آخر میں وہ ہر شخص کو اپنی کانشس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے۔ کانشس یعنی اپنا ضمیر۔ سقراط یہ کہتا ہے کہ اپنے ضمیر کی پیروی کرو۔ اس نے زور دے کر یہ بات بتائی کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے، اس سے غرض نہیں کہ دوسرے کیا سمجھتے ہیں، یعنی کہ آپ جو کچھ ہیں وہی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے۔ کہتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مقبول ہو جاؤں، لوگ میرے بارے میں اچھا سمجھے، تو کہتا ہے یہ ایک طرح کا جنون ہے، دیوانگی ہے۔ ایک مقام پر اس نے بہت ہی چبھتی ہوئی بات لکھی، کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں۔ کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے، تاہم وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے اس بات کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے ہم یہ ایسا اس کو جو ہے نظر انداز کر سکتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں ان کے ارادے کا نقص ہے یہ۔ مجھے آج تک کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہوں۔ کہتا ہے کہ مجھے جب بھی کسی بات کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ بات ٹھیک ہے، میں نے اس کو کیا اور کر کے چھوڑا، لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں۔ کہتا ہے لوگ میرے بارے میں کچھ سمجھیں، مجھے میرے بارے میں چاہے میری مخالفت کریں، مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں۔ میں ایسے لوگوں کو داخل جمادات سمجھتا ہوں، یعنی میں انہیں انسان نہیں سمجھتا، ان کو میں پتھر سمجھتا ہوں۔ عزیز طالبات، لیسن ہمارا اختتام کو پہنچا۔
ہم پورا لیسن پڑھ چکے ہیں، مہدی فادی کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا. تو جس طرح کا کوسچن آپ کے پیپر میں آتا ہے اس میں آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ لیسن میں سے ایم سی کیوز آپ کو آتے ہیں، اور جو رائٹر ہے جیسے مہدی فادی ہے اس کے حالات زندگی اور اس کی طرز نثر یعنی اس کی نثر کی خصوصیات جو ہیں وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہیں. تو اس لیسن میں سے آپ نے مہدی فادی کے حالات زندگی اور اس کی خصوصیات کو کاپیز پہ لکھنا ہے، اور سقراط کے میں سے معروضی سوالات جو ہیں اس لیسن کے آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ لیسن آپ کے سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا. خدا حافظ.